دیا آپ نے سنی ہوگی، پڑھی بھی ہے اور ذہنوں میں آپ کے محفوظ بھی ہے۔ یہ آئے مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں پیغمبر اسلام سے پروردگار مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے میرا رسول، اب آپ کے پاس علم آ گیا ہے، یعنی جناب عیسیٰ کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تھی آپ نے دلیلیں دے دی، برہان قائم کر دیا ہے، تو اب ان سے مجادلہ نہ کرو، اب ان سے کٹ حجتی نہ کرو، اب ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ ہم میدان میں نکلتے ہیں اور وہاں تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، یعنی سچے لوگ جھوٹے پر لعنت کریں گے۔ یہ ہے مباہلہ۔ لیکن عزیزو، اس میں پروردگار عالم نے پہلے بتا دیا کہ دیکھو، علم آ جانے کے بعد، برہان قائم کرنے کے بعد اب اور دلیلیں نہ دو، اب میدان عمل میں آ جاؤ، یعنی علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، بغیر عمل کے علم بیکار ہوتا ہے۔ ایک مثال سے اپنی بات کا آغاز کروں۔ دیکھیے، میں یہاں پر مثلاً آیا مجلس پڑھنے کے لیے، اور آنے کے بعد بخار آ گیا، بیمار ہو گیا، تو میں نے جناب سے کہا مجھے بخار آ گیا ہے، تو فوراً انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے، اس ایریا میں جو سب سے اچھا ڈاکٹر ہوگا ہم اس کے پاس آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ پہنچے ان کے پاس، پریشانی بتائی کہ رات بھر کا معاملہ ہے، رکنا ہے، لہذا آپ کوئی دوا دے دیجئے تاکہ تھوڑا آرام مل جائے۔ اب ڈاکٹر نے ہم کو دیکھا، اپنی جو تجربات تھے ان کے ذریعے سے ہماری بیماری کو پکڑا، اور اس کے بعد ایک قلم اٹھایا، کاغذ کے اوپر کچھ دوائی لکھی، کہا جاؤ اور میڈیکل اسٹور سے دوا لے لو۔ غور کریے گا، اب میں نے وہ دوا کا پرچہ لیا، میڈیکل اسٹور جانے کے بجائے میں کہاں چلا گیا؟ میں پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ پرچون کی دکان پر گیا اور اسے ایک دھاگا لے لیا۔ دھاگا لینے کے بعد میں نے اسی کاغذ کو دھاگے میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد اپنے گلے میں ٹانگ لیا، آ گیا اپنی جگہ پر، اور یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرے درد میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا عجب آدمی ہے، کس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے؟ دیکھا بھی اس نے، دوا لکھی بھی اس نے، لیکن آنے کے بعد اور میرے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا؟ ہمارے مرض میں اور اضافہ ہو رہا ہے، درد میں اور شدت ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ آپ نے دوا کیسے لی؟ کس پانی سے کھایا؟ کھانے کے بعد لی تھی یا کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے لی تھی؟ میں نے کہا میں نے دوا تو کھائی نہیں۔ آواز ہے کہ تو تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ نے جو پرچی دی تھی نا، غور کریے گا، اس پرچی کو میں نے دھاگے میں باندھ کر اپنی گلے میں لٹکا لیا۔ ایک پیغام دے رہا ہوں، اس پرچی کو اپنے دھاگے میں لپیٹ کر گلے میں لٹکا لیا ہے۔ فوراً ڈاکٹر کہے گا عجب بیوقوف آدمی ہو، میں نے صرف پرچی نہیں دی تھی، اس پرچی کے اندر اپنا علم دیا تھا۔ غور کریے گا، صرف یہ پرچی نہیں تھی، اس پرچی کے اندر علم دے دیا تھا۔ اب علم دینا میرا کام تھا، مقام عمل میں آنا تمہارا کام تھا۔ اگر صرف علم فائدہ دیتا تو میں لکھ دیتا سب کو۔ میڈیکل اسٹور کھولنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جگہ جگہ دوائیوں کی دکانیں کو کیا ضرورت تھی؟ تو ہر ڈاکٹر یہی کہتا، دوا لکھ دیتا کاغذ پہ، کہتا لے جاؤ اسے اپنے گلے میں پہن لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے بعد جگہ جگہ ہر چوراہے پر یہ میڈیکل اسٹور کو کھولنا بتا رہا ہے کہ صرف علم لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک مقام عمل میں نہ آ جاؤ۔ بس ایک پیغام یہی ہے کہ جب تک دیکھو قرآن بے شک فائدہ پہنچائے گا، لیکن صرف قرآن کی آیتوں کو بازو پر باندھ لینے سے، قرآن کی آیتوں کو تعویذ کی شکل میں گلے میں لٹکا لینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک قرآن پر عمل نہ کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ جب تک اس قرآن پہ عمل نہ کیا جائے گا، جب تک کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور مثال دے دوں، دیکھیے بہت سارے لوگ گھر میں قرآن رکھا ہے، قرآن کہتا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن عالم کیا ہو گیا؟ قرآن وہ کتاب جو حیات دینے کے لیے آیا تھا وہ بنا دی گئی مردوں کی کتاب۔ وہ قرآن جو حیات دینے کے لیے آیا تھا وہ مردوں کی کتاب بنا دی گئی۔
یا یہ بنا دیا گیا کہ جب سفر پہ جاؤ تو نیچے سے نکل کے جاؤ، یا یہ بنا دیا گیا کہ جب لڑکی رخصت ہونے لگے تو سب سے پہلے قرآن لے کر جاؤ، یا یہ رسم بنا دی گئی جب نئے گھر میں منتقل ہو تو سب سے پہلے قرآن پہنچا دیا جائے۔ تو قرآن جو حیات کی کتاب تھی اسے رسم و رواج کی کتاب بنا دی گئی۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب گھر میں قرآن رکھا ہوتا ہے اور مسلمان ہو کر قرآن پر ایمان رکھنے والا کہتا ہے ہم فلاں ملا کے پاس جاتے تاکہ تعویذ لے آئیں۔ غور کریے گا، حد تو تب ہو جاتی ہے۔ اب مثال دے رہا ہوں، آپ چلے جائیے، ایک انسان ہے جو روز ایک راستے سے گزرتا ہے، ایک مقام پر جاتا ہے، دیکھیے قرآن کے اوپر تھوڑا سا بھی اگر عمل ہو جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہونے والا۔ چلا جا رہا ہے روز، ایک مقام راستے میں ایسا آتا ہے جہاں روز ڈر جاتا ہے۔ ایک دن اس کے ذہن میں آیا، اپنے دوستوں سے بیان کیا، ایسا ہے جب اس مقام پر پہنچتا تو میں ڈر جاتا ہوں۔ تو کیا عجیب بات کر رہے ہو، فلاں مولوی کے پاس چلے جاؤ، تعویذ دے دیں گے، تم ڈرو گے نہیں۔ گیا مولوی کا، پوری کیفیت بتائی، انہوں نے تعویذ لکھی، تعویذ لکھ کر دے دیا، کہا لے جاؤ اسے اپنے بازو پر باندھ لینا، اور جب تک یہ تعویذ تمہارے بازو پر رہے گا تم ڈرو گے نہیں۔ اب چلا یہ انسان، اسی مقام پر آیا جہاں روز ڈرتا تھا، آج پھر اس کے ذہن میں خوف آیا، پھر سے وہی کیفیت طاری ہوئی، لیکن پھر سمجھ میں آیا میرے بازو پر تعویذ تو بندھا ہے۔ غور کریے گا، میرے بازو پر تعویذ بندھا ہے۔ اب اس خوف کو دور ہونے لگا، اب وہ آگے بڑھنے لگا، یہاں تک اس مقام کو پار کر لیا، اب روز گزرنے لگا۔ جب تک وہ تعویذ نہیں تھا روز ڈرتا تھا، اب اسی مقام سے گزرتا ہے، آتا ہے تو ایک مطلب خوف طاری ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ لیتا ہے میرے بازو پر تعویذ بندھا ہوا ہے، ملا جی نے تعویذ دیا تھا، یہ سوچ کے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اب کئی روز ہو گئے تو ایک دن اس نے سوچا لاؤ اسے کھول کر دیکھیں لکھا کیا ہے، اسے کھول کر دیکھوں اس میں لکھا کیا ہے۔ جب اسے کھول کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس میں لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کریے گا، اس میں لکھا ہوا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کریے گا، صرف ایک تعویذ میں اگر ایک ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دے دے اور کہے سے بازو میں باندھ لو تو ڈرو گے نہیں، خوف نہیں کھاؤ گے، تو اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ بازو پر تعویذ باندھ کے آرام سے گزر جاتا ہے۔ اگر ایک آیت پر عمل کرنے کے بعد خوف دور ہو سکتا ہے تو قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اگر یہی انسان ان تمام آیتوں پر غور کر لے، ایمان لے آئے، تو انشاءاللہ زندگی سے خوف و ہراس ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے بغیر علم، بغیر عمل کے علم کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ آئے مباہلہ اسی کا نام ہے۔ آئے مباہلہ میں صرف علم کے ذریعے سے بحث نہیں، کردار کے ذریعے، کردار ہی عمل کا دوسرا نام، کردار کو سامنے لایا گیا۔ اس آیہ کریمہ کی شان نزول صاحب کے سامنے عرض کر دوں، دیکھیے کتاب تاریخ کی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ ابن کامل۔ غور کریے گا، تاریخ ابن کامل وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت پیغمبر کے گھر میں 9 حجرے تھے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت آیہ مباہلہ میں ہونا کیا ہے، سچے جھوٹے پر لعنت کریں گے۔ یہاں کردار کا مقابلہ ہونے والا ہے، یہاں کردار کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو تاریخ ابن کامل نے لکھا کہ اس وقت پیغمبر کے گھر میں 9 حجرے تھے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اس لفظ نساء کے اندر بہت وسعت رکھی ہے، لفظ جمع رکھا ہے، کم سے کم 3 سے کہیں زیادہ تک بڑھا سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب اللہ نے لفظ جمع رکھا ہے اور آپ کے گھر میں 9 حجرے، آپ 9 حجرے کا مطلب سمجھ گئے کیا مطلب ہے؟ 9 حجرے ہیں تو رسول کو کرنا یہی چاہیے تھا کہ پروردگار میرے لیے مسئلہ تو بڑا آسان ہے، میں کسی کو لے کر چلا جاؤں، میں 9 حجرے میرے گھر میں ہیں، میں کسی کو لے کر چلا جاؤں۔ لیکن عجب منظر دیکھنے کو ملا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیے آیہ مباہلہ اور آیت تطہیر کا بہت بڑا ربط ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ آیہ مباہلہ نازل ہو چکی اور اللہ نے کہا تو اپنے بیٹے کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، رسول ان سے کہہ دو اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، دیکھیں نبی کو ذوف نہیں ہوتا، نبوت ہی اگر بیمار پڑ جائے، امامت ہی اگر بیمار پڑ جائے تو پھر علاج دنیا کا کون کرے گا؟
لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول نے کہا میرے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، جبکہ نبوت کو ذوف ہوتا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ بعض تاریخوں نے لکھا کہ جب اللہ نے کہا تو اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، یہاں رشتہ داری کی جب بات آئی تو اس وقت پیغمبر اسلام بتانے کے لیے آئے کہ آج میرے رشتہ دار کون ہیں۔ آئے فاطمہ کے گھر کے اوپر، ایک جملہ کہا، اے میری پارے جگر، اے میری لختے جگر، مجھے اپنی چادر دے دو، میرے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی آپ سمجھ جائیں گے اگر ذوف تھا، واقعاً حقیقی ذوف تھا، تو آگے حدیثی کے ساتھ پڑھتے رہتے۔ آپ مثال دے دوں، دیکھیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہو اور آئے اور آنے کے بعد کہ اپنی بیٹی سے کہے کہ مجھے چادر دے دو، میرے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، میں تھوڑا آرام کر لوں، تھوڑا ریلیکس کر لوں، تو قانون کیا بنتا ہے کہ ان کو تنہائی میں ایک جگہ دے دی جائے گی، لیٹ جائیں گے، یہ پہرا لگا دیا جائے گا، کوئی چھوٹا بچہ وہاں نہ جانے پائے۔ غور کریے گا، کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرنے پائے، کوئی انہیں الجھانے نہ پائے، کوئی بچہ وہاں نہ جانے پائے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میرے بدن میں ذوف محسوس ہے، مجھے چادر دے دو، اور جب چادر اوڑھ کے سو گئے، اب حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے، فوراً امام حسن آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے والد گرامی آپ پر میرا سلام ہو، مجھے یہاں انی اشم عندک راحتن طیبتن کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے والد گرامی مجھے یہاں پر اپنے جد نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ تو فاطمہ زہرا کو یہی کہنا چاہیے تھا، آرام تو کرے لیکن جانا نہیں۔ قانون تو یہی کہتا ہے نا، آرام کر رہے ہیں، جانا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن میں ذوق محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن ساری تاریخوں نے لکھا کہ جیسے امام حسن نے سوال کیا یہاں خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کئی چادر کے نیچے ہیں، فوراً امام حسن آگے بڑھے۔ فاطمہ زہرا کو روکنا چاہیے تھا کہ نہیں کہ آرام فرما رہے ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کرنا۔ یہ کب ہوا کہ جب آئے مباہلہ نازل ہو گئی تھی نا، اور وہاں بیٹوں کا سوال ہوا تھا، وہاں نفسوں کا سوال ہوا تھا، وہاں عورتوں کا سوال ہوا تھا، تو پیغمبر اسلام کریں کیا؟ آئے فاطمہ کے گھر کے اوپر، چادر کے نیچے لیٹے، امام حسن آئے اور جانے کے بعد سلام کیا، رسول اللہ نے جواب سلام دیا۔ پھر امام حسن نے کہا کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ جواب ملا بے شک آ جائیے، لیکن ایک لفظ استعمال کیا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے پارے جگر، اے میرے دل کی ٹھنڈک، آ جاؤ میری چادر کے نیچے۔ امام حسن چادر کے نیچے چلے گئے۔ اگر یہ کہا جائے نعوذ باللہ امام حسن کا بچپنا تھا، چلے گئے وہ غلطی سے، خاکم مدہم ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام ہوتا چاہے بچپنا ہو چاہے جوانی ہو، امام تو چلے گئے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اس کے بعد آنے والا چھوٹا بیٹا امام حسین، پھر وہی سوال کہ والد گرامی یہاں پر میرے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو اب تو بی بی زہرا کو روکنا چاہیے تھا کہ ایک تو امام حسن چلے گئے ہیں، تم نہ جاؤ، انہیں آرام کرنے دو، لیکن نہیں روکا۔ پھر امام حسن آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اجازت ملی، چادر کے نیچے جانے لگے تو اب رسول اللہ نے لفظ بدل دیا۔ امام حسن کے لیے کیا کہا تھا؟ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل۔ لیکن جب امام حسین آئے تو ایک جملہ کا، یا شافع امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے آ جا، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی امتی نہیں کہہ رہا ہے، امت کا باپ کہہ رہا ہے، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے تو آ جا۔ اب ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے، جسے حق شفاعت اللہ دے اسے رسول کہا جاتا ہے، اور جسے رسول شفاعت کا حق دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، یا شافع امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے آ جا میری چادر کے نیچے۔ اس کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین آئے، امام حسن کے بعد امام حسین آئے، لیکن امام حسین نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہاں میرے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جبکہ چادر کے یہ دو لوگ ہیں۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے میرے بھیا حسن کی اور رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی، لیکن بھائی کا ذکر نہیں کیا۔ ایک جملہ کہہ دوں، نبوت کا ذکر کیا، امامت کا ذکر نہیں کیا۔ کہا مجھے رسول کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ ایک جملہ بتا رہا ہے کہ جو خوشبو نبوت کی ہے وہی خوشبو امامت کی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شب ہجرت چکر لگاتے رہتے لیکن پہچان نہ سکے۔ بتا دیا بستر نبی کی جو خوشبو تھی وہی علی کی خوشبو تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اب امام حسین بھی چادر کے نیچے،
چادر کے نیچے. اس کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آئیں, مولا کائنات آئے وہ بھی چادر کے نیچے, پھر بی بی زہرا آئیں چادر کے نیچے, پھر جناب جبرائیل آئے, مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا, نچوڑ نکالنا ہے, وہ بھی آئے چادر کے نیچے. اب اس وقت رسول اللہ نے ایک جملہ کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, پروردگار بس یہی میرے اہل بیت ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیا یہ مباہلے کی تیاری ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نا, جب آئے مباہلہ نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ کے گھر میں 9 حجرے تھے, 9 حجرے, لیکن کسی کو نہیں لیا, کسی کو نہیں لیا. عجیب بات دیکھنے کی آئی, پیغمبر اسلام 9 حجرے ہیں, کسی کو لے کے چلے جاتے, لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں, علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. ایک صاحب پڑھے محمد و آل محمد پہ. عجیب بات نظر آئی, آئے مباہلہ رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہی آپ اپنے بیٹوں کو لائیے, آپ اپنی عورتوں کو لائیے, آپ اپنے بچوں کو لائیے. لیکن دیکھنے میں یہ ملا کہ اب 9 حجرے ہونے کے بعد اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. رسول نے بتا دیا کہ دیکھو آج کردار کا مقابلہ ہے, زبان درازی کا مقابلہ نہیں ہے. زبان کا مقابلہ اور ہوتا ہے, کردار کا مقابلہ اور ہوتا ہے. اگر یہ کہہ دوں, معذرت کے ساتھ ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں, اگر یہ کہہ دوں کہ سب ضعیف ہو گئی تھی, میدان میں جانے کے قابل نہیں تھیں, تو کم از کم ایک تو تھیں جو ہمیشہ دعویٰ کیا کرتی تھی میں سب سے زیادہ جوان ہوں, میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں, رسول اللہ مجھ سے بہت زیادہ چاہتے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ, اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں بھی لے کر چلے جائیے. اس محبت کا تقاضا تو یہی تھا کہ انہیں بھی لے کر چلے جائیے. آواز آئے گی, اگر لے کر چلا گیا تو نہ جانے کیا کیا کھل کر سامنے آ جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. آج جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہیں, جھوٹوں پہ لعنت. یہ گواہی جھوٹی تھی کہ رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے تھے, سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. رسول اللہ خود کہتے جیسی شریک حیات خدیجہ کی جیسی مجھے ملی, مجھے کوئی نہیں ملی. اگر لے کر چلے جاتے تو یہی دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. یہاں امام حسن امام اولیاء کائنات جبرائیل سر چادر کے نیچے. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. ایک بی بی آئیں کہ اجازت ہو تو میں بھی آ جاؤں, لیکن اللہ کے رسول نے خیر کی سند تو دے دی کہ انک علی الخیر, تم خیر پر تو ہو لیکن چادر کے نیچے نہیں آ سکتے. چادر کے نیچے آج وہی آئے گا جو مباہلے میں جائے گا. یہ آیت تطہیر ایسے نازل نہیں ہوئی, یہ آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ جو اس چادر کے نیچے آئے گا وہی مباہلے میں جانے والا ہے. اب چادر کے نیچے کون کون آیا ساری دنیا جانتی ہے. چادر کے نیچے یہ لوگ آئے. اب جب مباہلے کے لیے میدان مباہلہ میں چلے رسول اسلام تو انداز کیا تھا, آئے کریمہ کی بالکل وضاحت لے کر چلے. پہلا لفظ ہے ابنانا, اپنے بچوں کے لے کے آؤ. سب تاریخوں نے لکھا امام حسن گودی, امام حسین گودی میں ہے, امام حسن انگلی پکڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے لفظ ابنانا ہے, لہذا بچے آگے آگے, بیٹے آگے آگے. اس کے بعد کیا لفظ آیا وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ, بی بی زہرا کو درمیان میں رکھا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, اس کے بعد تیسرا لفظ تھا کہ اپنے نفسوں کو لاؤ, مولا کائنات کو پیچھے رکھا. آیت کی تشریح کرتے ہوئے بچے آگے ہیں, عورت پیچھے ہے, نفس اس کے پیچھے. یا یہ جملہ کہہ دوں, آگے نبوت ہے, پیچھے امامت ہے. یہ ترتیب اللہ نے اس لیے رکھی تاکہ جب عیسائی دیکھیں تو سمجھ جائیں جہاں سے دیکھو گے, اگر آگے سے دیکھو گے تو نبوت نظر آئے گی, پیچھے سے دیکھو گے تو امامت نظر آئے گی. اب یہ ترتیب سے یہ صداقت قافلہ چلا. ادھر سے 60 افراد کے ایک وفد آیا تھا, ایک لشکر آیا تھا, ایک گروہ آیا تھا جو رسول اللہ سے مباہلہ کرنے کے لیے آیا تھا, دلیلوں دینے کے لیے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. اس میں ایک انسان تھا جس کا نام تھا ابو الحارثہ. اس گروہ کا سردار تھا, 3 سردار تھے اس میں, ایک اسقف نام کا تھا, ایک ابو الحارثہ اور ایک تھا عاقب, اس کا لقب تھا سید. یہ 3 لوگ اس 60 افراد میں بطور سردار آئے تھے. ابو الحارثہ نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو وقت معین ہو گیا, جگہ طے ہو گئی ہے,
اور اس وقت پیغمبر اسلام یعنی میں پیغمبر اسلام استعمال کر رہا ہوں، وہ اگر پیغمبر مان لیتا تو مباہلہ ہی نہیں کرتا، وہ تو محمد مان رہا تھا۔ جب محمد عربی مباہلے کے لیے آئیں گے تو ایک شرط رکھی اس نے، اگر پیغمبر اسلام اپنے گھر کے افراد کو لائیں تو مباہلہ نہ کرنا۔ غور کریے، ایک بہت بڑی بات ہے، اگر پیغمبر اپنے گھر کے افراد کو لائیں گے تو مباہلہ نہ کرنا، اگر اپنے صحابیوں کو لائیں تو مباہلہ کر لینا۔ ہونا کیا ہے؟ سچے جھوٹے پر لعنت کریں گے کہ اگر گھر کے افراد کو لائیں گے تو مباہلہ نہ کرنا، اگر ساتھیوں کو لائیں تو مباہلہ کر لینا۔ یہ عیسائی ضرور تھے، جانتے تھے جو پیغمبر کے گھر والے ہیں وہ صادق و امین والے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، جو ان کے گھر والے۔ اب یہ ابو الحارثہ کا جملہ تاریخوں میں نقل ہے۔ اب یہ صداقت کا چھوٹا سا قافلہ پہنچا، یہ مباہلہ سن 9 ہجری میں ہوا ہے۔ بیچ میں تھوڑا سا آنے والا محرم ہے نا، اس کے عنوان سے تھوڑا عرض کرنا، پھر اسی پر رہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ صداقت کا قافلہ سن 9 ہجری میں، ایک روایت میں 10 ہجری میں، لیکن 9-10 ہجری میں ہی ہوا ہے۔ اس وقت امام حسین کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ 4 یا 5 سال، 4 یا 5 سال۔ امام حسن کی اس سے زیادہ کچھ رہی ہوگی۔ 4-5 سال کی عمر میں آج میدان میں آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ سچے جھوٹے پر لعنت کریں گے۔ 4-5 سال کی عمر میں اتنی صداقت کہ علل اعلان کہنا چاہ رہے کہ ہم سچے ہیں، ہمارے مقابل میں کوئی سچا نہیں۔ یہ کیوں آیا؟ ایک ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اس عنوان سے قرآن کی آیت پڑھتے، رب بنا، پروردگار میرے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی حسن نیکیاں عطا کر، آخرت میں وقنا عذاب النار، اور جہنم سے ہمیں بچا لے۔ دوسری آیت قنوت پڑھتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگار میرے دونوں والدین پر یعنی ماں باپ پر ایسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ غور کریے گا، یہ کیا مطلب؟ یہ تربیت کا اثر تھا کہ 5 سال میں میدان مباہلہ امام حسین آئے۔ تو تربیت ایک بہت اہم چیز ہے۔ آنے والا مہینہ صرف عزاداری کا مہینہ نہیں، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ مجلسیں تربیت گاہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، دیکھیں اگر کسی کے اندر تربیت نہیں ہے، ایک مثال دوں، پتھر زمینوں پر پڑا رہتا ہے، ٹھوکروں میں رہتا ہے۔ کون سا پتھر؟ آپ نے کہا وہ پتھر جس کی تربیت نہیں کی گئی، وہ ٹھوکروں میں رہے گا، ٹھوکروں میں پڑا رہے گا، زمین پر پڑا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی سنگ تراش آ جائے، اسی زمین پر پڑے ہوئے پتھر کو اٹھائے، اسے تراش دے، تو وہ پتھر جو گلیوں میں پڑا رہتا تھا، لوگوں کی ٹھوکروں میں رہتا تھا، اب عالم یہ ہو جائے گا کہ انسان کے ڈرائنگ روم میں آ جائے گا۔ یہ کیا ہوا؟ کہ پتھر تو پتھر ہے، وہی تھا، لیکن وہ بے تربیت تھا، اس کی تربیت ہو گئی۔ اگر تربیت ہو جائے تو گلی کا پڑا ہوا پتھر ڈرائنگ روم میں آ جاتا ہے۔ یا جملہ بدل کر کہہ دوں، پہاڑوں کے نکلنے والے پتھر پر اگر تربیت کی جائے، سنگ تراشی کرنا ایک تربیت ہے، اگر اس کے اوپر سنگ تراشی کر دی جائے، تربیت کر دی جائے، تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ لوگ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اثر کس کا ہے؟ کہ تربیت کا اثر۔ یا اور مثال دے دیجیے، مثلا رات کا وقت ہو، آپ کھانا کھا کے باہر نکلیے، ایک صاحب کہتے آئیے چلیے ہم چلتے ہیں دودھوا نیشنل پارک، ارے سیتاپور کے سامنے ہے، زیادہ گزرنا ہوتا ہے، چلیے رات میں دودھوا نیشنل پارک۔ تو آپ کیا کہ عجیب آدمی مولانا، رات کا وقت ہے، نہ جانے کون جانور کدھر سے آ جائے، کہاں کاٹ لے، کدھر دوڑا لے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس آپ اپنے شہر کا کوئی پارک کا نام لے لیجئے کہ کھانا کھا کے رات میں ٹہل رہے ہیں، آئیے فلاں پارک تک چلتے ہیں، تو کیا آواز ہے کہ تھوڑی دیر رک جائیے، کپڑا چینج کر آ جاؤں، کپڑا بدل کر آ جاؤں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ میں نے کہا جب وہاں کہا تو آپ ڈرنے لگے، کہ نہ جانے کون جانور کہاں سے آ جائے، کب حملہ کر دے۔ لیکن یہ شہر کا پارک آپ جانے کے تیار کیوں ہو گئے؟ کہا مولانا وہاں جائیں گے تو طبیعت بدل جائے گی، مزاج میں کچھ خوشگواری آ جائے گی۔ کہا کیوں؟ وہاں بھی پیڑ ہیں، یہاں بھی پیڑ ہیں، وہاں بھی ہریالی ہے، یہاں بھی ہریالی۔ کہا فرق یہ ہے کہ اس پارک میں، اس جنگل میں تربیت پیڑوں کی نہیں ہوئی ہے، وہ جہاں پایا وہاں اگایا، لیکن پارکوں
میں جو پیڑ ہوتے ہیں وہاں مالی ہوتا ہے، تربیت کرنے والا ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے جو دیکھ بھال کرتا ہے، وہاں جانے سے انسان ڈرے گا، لیکن یہاں نہیں ڈرتا۔ یہ کیوں؟ کہ یہ تربیت کا اثر ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک دو مثالیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ زحمت تمام۔ اور آگے بڑھیے، دیکھیے کتا گلی میں ہے، اگر آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے نجس، چھینٹے پڑ جائیں نجس، کسی جانور کو یہ شکار کر لے نجس۔ لیکن اس کے برعکس آئیے، ایک اور کتا جسے شکاری کتا کہتے ہیں، اگر کوئی اسے ٹرین کرنے والا ہو، کوئی اسے مربی ہو، اس کا تربیت کرنے والا ہو، اسے سکھا دے، اور سکھانے کے بعد اللہ کا نام لے کر وہ شکاری کے اوپر اپنے کتے کو چھوڑ دے اور وہ جائے شکار کر کے لے آئے، تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں گے عجیب مولانا، کتا کتا ہے، یہ کتا لے کر آ رہا تو نجس، یہ کتا لے کر، آپ قیاس نہ کریے گا کہ گاؤں یہاں والا کتا وہاں، اس کو ٹرین کیا گیا ہے، اس کو شکار کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ اس کے دانت لگ گئے وہ نجس ہو گیا۔ یہ ابو حنیفہ والا قیاس اپنے یہاں نہ لائیے گا، یہ الگ ہے، وہ کتا الگ ہے۔ کہ وہ کتا اس کا شکار نجس کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ اس کو ٹرین کیا گیا تھا، شکار کے لیے آمادہ کیا گیا تھا۔ تو جو کتا شکار کرے نجس لیکن دوسرا کتا کرے تو جائز ہو جاتا ہے۔ یہ اثر آیا کہاں سے؟ کہ اس لیے اثر آیا کہ اس کو تربیت دی گئی ہے، اس کو تربیت دی گئی ہے، اس کو ٹرین کیا گیا ہے۔ تو تربیت کا یہ اثر ہوا کہ اگر آپ کا تربیت شدہ کتا شکار کر کے لے کے آئے تو وہ شکار جائز ہو جاتا۔ تو یہ تربیت کے فائدے۔ اور آگے بڑھیے، فائدے کیا ہیں تربیت کے؟ دیکھیے آنے والا محرم نہ جانے کتنی مجلسیں 2.25 مہینے میں ہو جائیں گی، کتنی مجلسیں۔ اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ دوسرا محرم جب آتا ہے تو پہلے کے جیسے ہم پھر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دو مثالیں دیکھیں، یہاں پڑھے لکھے کو مجمع ہے اور مجھے آپ کا مزاج بھی معلوم ہے، لہٰذا میں ایک دو مثالیں ہیں جو فلسفے کی آپ کے سامنے عرض کروں، اس کے بعد انشاءاللہ اسی پہ آؤں گے۔ امام حسین 5 سال کی عمر میں، 4 یا 5 سال کی عمر میں لعنت کرنے کے لیے باقاعدہ میدان میں آئے، صرف میدان میں نہیں، اپنے کردار کی صداقت کا کلمہ پڑھوانے آئے کہ دیکھو 5 سال کی عمر میں میرا کردار کتنا عالی۔ ایک اصطلاح فارسی میں فلسفے میں قابلیت القابل، ایک دوسری ہے قابلیت الفاعل۔ کیا مطلب؟ مثلا میں یہاں آیا، میں اپنے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، میں یہاں آیا، آنے کے بعد کھانے کا وقت تھا، گھر میں کھانا تیار نہیں تھا، آواز آئی مولانا صاحب بھوکے ہوں گے، جلدی جلدی کھانا ہی بنانا ہے، تو ہمارے سامنے آٹا لے کر آئے، مثال برائے مثال ہے ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے، آٹا لے کر آئے، مولوی صاحب اسے آٹا گوندھ دیجئے تاکہ جلدی سے آپ کے لیے روٹی تیار کر دی جائے۔ اب ہم نے لیا اور پانی ڈالا، ڈھونڈنا شروع کر دیا، 1-2 گھنٹہ ہو گیا۔ یہ قابلیت القابل کی مثال کہ جو جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں، اس کے میں اپنے اوپر ہی پڑھوں گا، یہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ آٹا گوندھ دیجئے تاکہ جلدی سے روٹی تیار ہو جائے۔ میں 1 گھنٹہ گوندھتا رہا، یہاں تک میرے ہاتھ تو سن گئے آٹے میں لیکن آٹا آمادہ نہ ہوا۔ اتنے میں دوسرے صاحب آ گئے، مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہا دیر ہو رہی روٹی بنانے میں آٹا گوندھ رہا ہوں۔ کہا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مجھے دیجیے۔ اب میں 1-2 گھنٹے سے گوندھ رہا تھا، میرے ہاتھ آٹے میں سن گئے لیکن آٹا آمادہ نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھ سے لیا، 2-4 ہاتھ مارے، آٹا آمادہ ہو گئے۔ کہا یہ لیجیے، روٹی کے لیے تیار ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ کہا اس آٹے کے اندر صلاحیت تھی لیکن گوندھنے والے کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ آنے والا محرم اس پر منتبہ کریے گا، اس آٹے کے اندر صلاحیت تھی کہ گوندھ کے آمادہ ہو جائے لیکن گوندھنے والے کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ اسے گوندھ سکے۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے کہ 2.25 مہینے اتنی تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد انسان ویسے ہی خالی نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا وجہ ہے؟ 2.25 مہینے اتنی مجلسیں، سارا کام چھوڑ کے مجلس ہی مجلس، اس کے بعد 2.25 مہینے کے بعد ویسے ہی انسان۔ اس کے برعکس آ جائیے، اب انہوں نے آٹا تو گوندھ کے تیار کر دیا، ان سے بڑے صاحب وہاں بیٹھے تھے، کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے مولانا کو داؤں دے دیا، تم نے ان کے سامنے اپنی قابلیت کو ثابت کر دیا۔ وہ گئے ایک کٹورے میں، ایک تسلے میں ریت بھر کے لے آئے، کہا اب اسے گوندھو ریت کو۔ اب وہ گوندھ رہے ہیں، آپ 10 گھنٹہ گوندھیے، ہاتھ آپ کے زخمی ہو جائیں گے لیکن ریت آمادہ نہیں ہوگی پکنے کے لیے۔ غور کریے گا، وہ آمادہ نہیں ہوگی۔ تو
تو کیا مطلب؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر کام کیا جاتا اس میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ لہذا کوئی ایسی چیز درمیان میں لاؤ کہ کام کرنے والے کے اندر بھی صلاحیت ہو، جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے ان کے اندر بھی صلاحیت ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ کام کرنے والے کے اندر بھی صلاحیت اور جن پر کام کیا، یہ اللہ نے اس لیے انسان کو کہا میں نے احسن مخلوق پیدا کیا، یہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کہے مولانا وہ ریت تھی وہ گود ہی نہیں سکتی، ریت کا انسان سے تقابل نہیں بتایا، برائے مثال میں نے کہا انسان وہ ذات کا نام ہے جو اپنے آپ کو فطرتاً تبلیغ کی طرف راغب ہونے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس لیے کہا فطرت الاسلام، ہم نے ہر مولود کو، ہر بچے کو فطرت اسلام میں پیدا کیا۔ اسلام کا کیا مطلب؟ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اچھائیوں کی طرف رغبت پیدا کرے، اچھائیوں کی طرف۔ ایک اور مثال دے دوں پھر میں آ رہا ہوں اپنی طرف۔ دیکھیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اشباہ الصادق اور اشباہ الکاذب۔ صادق اور کاذب تو آپ سمجھتے ہیں، جھوٹا اور سچا۔ اشباہ کہتے ہیں پیٹ بھرنے کو، اشباہ عربی میں کہتے ہیں پیٹ بھرنے کو، یعنی سیر کرنے کو۔ دیکھیے ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں انشاءاللہ کسی پر منطبق نہ کریے گا، نہ میرے اوپر نہ اپنے اوپر، ایک برائے مثال ہے، لیکن اس سے مثال سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ اشباہ الصادق، اشباہ الکاذب، یعنی ایک جھوٹا ایک سچا، کاذب یعنی جھوٹا، صادق یعنی سچا۔ ہر گھر میں بچے، صبح ہوئی شوہر کو آفس جانا ہے، وقت ہو رہا ہے اور گھر میں کھانا بھی آمادہ نہیں، ناشتہ بھی آمادہ نہیں، اسے بھی آمادہ کرنا ہے۔ اتنے میں گھر کا چھوٹا بچہ بستر پہ اٹھ گیا، نیند کھل گئی، وہ رونے لگا۔ اب ماں کا عالم یہ ہے کہ ادھر شوہر آفس جانے والا ہے، اس کے لیے ناشتہ بھی تیار کرنا ہے، ادھر چھوٹا بچہ ہے جو رو رہا ہے، ماں کی محبت یہ کہتی ہے اسے بھی سیراب کرنا ہے۔ تو فارمولہ کیا نکالا جاتا ہے کہ اس بچے کے منہ میں چسنی لگا دی جاتی ہے۔ غور کریے گا، فارمولہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اس بچے کے منہ میں ایک چسنی لگا دی جاتی تاکہ جلدی جلدی سے ادھر ناشتہ تیار کر دے، شوہر کو ناشتہ دے کے بھیج دی جائے۔ اب یہ بچہ ہے جو رو رہا تھا، جیسے اس کے منہ میں چسنی آئی اس نے رونا بند کر دیا۔ غور کریے گا، اس نے رونا تو بند کر دیا، لیکن آپ بتائیے کیا اس چسنی کے ذریعے سے اس بچے کے اندر طاقت آئے گی؟ گروتھ پیدا ہوگا؟ امپرومنٹ ہوگا؟ کہا کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ اسے تو بہلایا گیا ہے۔ غور کریے گا، اسے تو بہلایا گیا ہے۔ اپنی زبان میں لوگ بولتے ہیں لولی پاپ دیا گیا، اسے بہلایا گیا۔ اب وہ دن بھر اس چسنے کو چوستا رہے، نہ تو طاقت پیدا ہوگی، نہ تو اس کے اندر گروتھ ہوگا، نہ کوئی ترقی کرے گا۔ جب وہ نکال لیا جائے گا تو پھر سے اسی حالت پر آ جائے گا۔ بہت بڑی بات میں نے کہی، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جیسے اسے نکالا گیا پھر سے پلٹ کر وہ اپنی پرانی حالت پر آ گیا۔ یہ کیا ہوا کہ یہ اشباہ کاذب ہے جو بہلانے کے لیے تھوڑی دیر تک واہواری تو کر ہی جا سکتی ہے، لیکن خالی ہاتھ انسان پلٹ کے چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ اشباہ ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ اشباہ کاذب؟ اس کے مقابل میں آئیے اشباہ صادق۔ بچہ جب بھوکا ہوا، ماں کی محبت نے جوش مارا، سارے کام چھوڑ کر آئی، اسے دودھ پلانے لگی۔ اب جب بچے نے شیر لیا تو اس شیر کے ذریعے سے اس کے اندر طاقت بھی آئے گی، اس کے اندر قوت بھی آئے گی، اس کے اندر گروتھ بھی ہوگا، اس کا جسم بھی بڑھے گا، اس کی عقل بھی بڑھے گی۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب تک حقیقی چیز انسان تک نہیں پہنچے گی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ 2.25 مہینے، سال بھر میں 2.25 مہینے عزاداری سے مخصوص اسی لیے کہے گئے کہ اگر سال بھر تم فرش عزا سے دور رہے، حسینیت سے دور رہے، قرآن سے دور رہے، لیکن ان 2 مہینوں میں اپنے اندر اتنی ترقی پیدا کر لو کہ کسی کے اندر محتاجی نہ پیدا ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ان 2.25 مہینے اتنا اپنے اندر ترقی پیدا کر لو۔ دیکھیے آپ سب لوگ انورٹر لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ ایمرجنسی لائٹ لاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟
کہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر لائٹ چلی جائے تو اندھیرا نہ ہونے پائے، اگر لائٹ چلی جائے تو گھر سونا نہ ہونے پائے، اندھیرا نہ ہونے پائے، ورنہ ہر انسان کو سال بھر حسینی رہنا چاہیے، لیکن 2 مہینہ امام حسین سے مخصوص کر کے یہ بتا دیا سال بھر تو تھے ہی، یہ ایمرجنسی کی لائٹ لگا دی گئی، کبھی ایسا ہو کہ حسین ذہن سے نکلنے لگے تو محرم یاد آ جائے، پھر سے حسینی کردار آ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ میدان مباہلہ کیا ہے؟ یہ کردار کی جنگ تھی۔ اس کردار کی جنگ میں گیا کون؟ کہا 5 سال کی عمر ہے، اور 5 سال کی عمر میں اپنے کردار کی صداقت کا کلمہ پڑھوانے کے لیے امام حسین ساتھ نکلے۔ بس ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا، زحمت تمام۔ جب اب ایک کتاب ہے تفسیر کی، ہندوستان میں نہیں ملتی، تب ملنے لگی، نظامی پریس پہ آ گئی، چھپ گئی وہاں سے، ضیاء القرآن۔ ضیاء القرآن لکھنے والے ہیں کرم شاہ پاکستان کے، وہ الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ضیاء القرآن۔ یہ تفسیر کب لکھی گئی؟ اسی آئے مباہلہ کے ذیل میں عرض کرنا، اسی کی تفسیر پڑھنا، بس اس کے زحمت تمام۔ کہا یہ الازہر سے جب پڑھ کے آئے، اس وقت جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، تفسیر لکھی انہوں نے۔ جب تفسیر مکمل ہو گئی، دیکھیے درباری علماء کون ہوتے، حقیقی علماء کون ہوتے، قرآن کی تفسیر لکھی۔ جب تفسیر مکمل ہو گئی تو اس زمانے کے جرنل کو، صدر کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنی تفسیر لے کے اس کے پاس گئے۔ کہا دیکھیے میں نے تفسیر لکھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس تفسیر کا نام آپ کے نام پر ہو۔ اس تفسیر اللہ کی کتاب کی لکھی ہے، نام ان کے نام پہ رکھا جا رہا ہے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اس تفسیر کا نام آپ کے نام پر ہو، لہٰذا اس کا نام ضیاء القرآن رکھا، اور انہیں بڑا انعام ملا۔ وہاں پاکستان کے 2 اخبار ہیں، نوائے وقت اور جنگ، اس میں بڑے بڑے اس کے اشتہارات اور وہ آرٹیکل چھپے کہ ضیاء القرآن لکھی گئی، اتنا انعام ملا۔ تفسیر منظر عام پہ آ گئی۔ ایک لفظ اور سن لیجیے، یاد آ گیا تو، جنرل ضیاء الحق ہے کون؟ یہ جب ایران گئے اور امام خمینی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیے مجھے پتہ ہے کہ وقت آرام کا تھا، لیکن آپ نے سن لیا، میرا آپ کا شکریہ۔ بس ایک روایت پڑھوں گا، زحمت تمام کر، لیکن میرے ساتھ رہیے۔ جب ایران گئے اور امام خمینی سے ملاقات ہوئی تو انہیں ایک سوال کیا، آقا یہ بتائیے کہ آپ اتنا چھوٹا سا ملک، ابھی آپ کے ہاں کوئی ترقی ہوئی نہیں، صرف کتاب ہی کتاب آپ کے ملک میں دکھتی ہیں، اتنے بڑے ملک سے آپ جنگ کی ٹھانے بیٹھے ہیں، کریں گے کیسے؟ انہیں کیا کہا، سب سے بڑے ملک سپر پاور سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کریں گے کیسے؟ تو امام خمینی نے سوال کیا تھا، یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ تم مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو کون مسلمان ہوگا؟ میرے نام میں ہی حق لگا ہوا ہے، حق لگانے سے کوئی حق پہ نہیں آ جاتا۔ کہا مجھ سے بڑا کون مسلمان؟ کہا کیا دلیل؟ کہا میرے نام میں ہی حق لگا ہوا ہے۔ فوراً امام خمینی نے کہا تمہارے اسلام پر میرا فاتحہ ہو۔ یہ میرا جملہ ہے، انداز ان کا تھا، جملہ میرا ہے یہ، مطلب انہیں اس کی رد کی انہوں نے۔ کہا کیسے مسلمان؟ کہا کیوں؟ کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر آتے ہو؟ کہتے امریکہ سب سے بڑا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ جس نے نماز میں اللہ کو اکبر مان لیا، اس کے مقابل کوئی اکبر نہیں ہو سکتا۔ پھر جواب بھی دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تونوں کے پاس، وہ کہتے کہ ہمارے پاس میزائل ہے، ہمارے پاس ریکٹ ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، تو ان سے بتا دینا کہ امام خمینی کے پاس تسبیح فاطمہ ہے، ہمارے پاس۔ تو بیچ میں بات آگے جملے منقضا کے طور پر، ضیاء الحق کے زمانے میں تفسیر لکھی گئی۔ جب انہوں نے اس تفسیر کی وضاحت کی، آئے مباہلہ کی، تو ایک بڑی عجیب بات ملی، مجھے بھی، میں نے نہ پڑھی تھی نہ سنی تھی۔ اب کی جب مباہلہ ہوا تو تفسیر میرے ہاتھ لگی، اور میرے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ضیاء القرآن ڈالیے گا، 5 جلدوں میں ہے، تفسیر آ جائے گی۔ کیا لکھتے ہیں کہ جب آئے مباہلہ نازل ہوئی، پیغمبر اسلام صداقت قافلہ لے کر چلے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نفس کی جگہ مولا کائنات کو لیا، ابو نانا کی جگہ امام حسن امام حسین کو لیا، نساء کے مقام پر بی بی زہرا کو لیا۔ انہوں نے ترتیب بدل دی، انہوں نے کہا کہ مولا کائنات
نفس کی جگہ نہیں گئے تھے، مولائے کائنات ابنانا کی منزل میں گئے تھے۔ غور کریے گا، میں نے بھی بہت تعجب ہوا پڑھا تب، کہا وہ نفس کی جگہ نہیں گئے تھے، اور رسول اسلام مولائے کائنات کو ابنانا کی جگہ لے گئے تھے، کہ اگر نفس کی جگہ لے جاتے تو رسول کے مساوی ہو جاتے۔ غور کریے گا، کہ نفس کے انسان کو جو دل میں ہوتا ہے، کہ نفس کی جگہ لے جاتے تو علی رسول کے مساوی ہو جاتے۔ میں نے کہا جب ہو تمہاری بینائی پر 5 جلد میں تفسیر قرآن لکھ دی، اتنی بڑی حدیث یاد نہیں رہی، انا و علی من نور واحد، 5 جلد کی تفسیر لکھ دی، اتنی چھوٹی حدیث کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، چھوٹی حدیث نہیں یاد رہی۔ پھر دلیل دیتے ہیں کہ وہ ابنانا کی منزل بنی، بیٹے کی جگہ لے گئے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، اور یہ حدیث رسول بھی ہے، ہر انسان کے 3 باپ۔ کا کون؟ آپ وہ والا باپ نہ سمجھ لیجئے گا جو عرف عام میں بولا جاتا ہے، ایک سال بعد پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ہر انسان کے 3 باپ۔ کا کون؟ کا پہلا وہ حقیقی باپ جو انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنا، ایک باپ۔ دوسرا کون؟ کا دوسرا باپ وہ ہوتا ہے جو انسان کو ایک حرف سکھا دے، ایک حرف پڑھا دے، یا کوئی پیشہ سکھا دے، وہ بھی اس کا باپ ہوتا ہے۔ غور کریے گا، یعنی انسان کو کام سکھانے والا، انسان کو پڑھانے والا، مولائے کائنات کی حدیث ہے، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دے اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ مولائے کائنات نے فرمایا کہ اس نے مجھے ایک حرف سکھایا، تو دوسرا باپ وہ جو انسان کو پڑھنا سکھا دے یا کوئی کام کرنا سکھا دے، وہ باپ ہوتا ہے۔ اور تیسرا باپ کون؟ کا جس کی بیٹی سے انسان نے شادی کر لی، یعنی سسر بھی انسان کے باپ کے حکم میں آتا ہے، یہ رسول کی حدیث سے ثابت بھی۔ تو 3 باپ ہوتے، ایک حقیقی باپ جو دنیا میں وجود لانے کا سبب بنا، دوسرا باپ وہ ہوتا ہے جو انسان کو کچھ سکھا دے، پڑھنا سکھا دے، تیسرا باپ وہ ہوتا ہے جو سسر معظم ہوتے ہیں۔ پھر انہیں دلیل دی، لہٰذا علی کی شادی رسول کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ دلیل سنیے گا، رسول کی بیٹی سے شادی ہوئی، علی رسول کے داماد تھے، لہٰذا ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوتا ہے۔ سمجھیے گا، ایک سال بعد پڑھے محمد والے محمد پہ۔ کیا کہا؟ کہ ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کرم شاہ تیرا احسان ہم پر ہے، تم نے لکھ دیا، ہم سلام کرتے تجھ کو تیرے علم کے اوپر کہ تم نے لکھ دیا کہ ہر شریف باپ اپنے سسر کا بیٹا ہوتا ہے، ہر شریف باپ اپنے سسر ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے لکھ دیا، ہم مان لیتے ہیں۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھی، اب یہ بتاؤ کیا کوئی شریف نہیں تھا؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ کیا دلیل دی؟ کہ اب نانا کی منزل پر گئے۔ یا اللہم صلی اللہ۔ دلیل کیا دی؟ کہ علی اب نانا کی منزل پہ گئے تھے، اور کیا کہا؟ لہذا رسول کے داماد تھے، داماد بیٹے کا حکم رکھتا ہے، اور ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 4 بیٹیاں مانتے ہو تو 4 داماد بھی ہوں گے۔ اگر 4 داماد تھے تو اکیلے علی کو کیوں لے کر گئے؟ تم نے دلیل دی کہ ہر شریف داماد، تو کیا یہ 3 شریف نہ تھے؟ اگر ہوتے تو لے کے جاتے، نہ لے جانا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ یہ صداقت کا قافلہ میدان مباہلہ میں آیا، اور مباہلے سے ہمیں درس یہ ملا کہ صرف زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے، جب تک میدان عمل میں نہیں آؤ گے کامیابی ہاتھ نہیں لگنے والی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ آنے والا ماہ محرم صرف لباس تبدیل کرنے کا نام محرم نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام محرم۔ آ رہا ہے محرم، صرف لباس کالا پہن لیا حسینی ہو گئے، یہ صرف نہیں ہے۔ دیکھیں لباس بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ مولانا استاد محترم صفی حیدر صاحب کا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی یوٹیوب پہ یہ تقریر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لباس بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، کالا لباس بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کالا لباس شان کے لیے پہنا جاتا ہے، بہترین کڑھائی بنائی ہو، تو کیا یہ غم کو رنجیدہ ظاہر کر رہا ہے؟ کہ اگر محرم میں لباس پہنو کالا تو کم از کم اتنا سادہ ہو کہ لباس سے پتہ چلے کہ یہ محرم کے لیے بنایا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ رنگ ہو، کڑھائی ہو، کئی طرح کی ڈیزائن بنی ہو، اس کے بعد کہا جائے کہ ہم نے کالا لباس پہن کے محرم کی آمادگی کر لی۔
اتنا سادہ لباس ہو کہ پتہ چلے کہ یہ ماہ محرم کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو اس مباہلے سے اشباہ صادق کا بھی خیال رکھنا ہے، آگے اشباہ کاذب کا بھی خیال رکھنا ہے، قابلیت القابل کا خیال رکھنا ہے، قابلیت الفاعل کا بھی خیال رکھنا ہے. تب جا کر ہمیں محرم میں وہ غذا ملے گی جو ہمیں ترقی کی طرف لے جائے گی، ہمیں اہل بیت کی طرف لے جائے گی، ہمیں آل محمد کی طرف لے جائے گی. دیکھیے میں آگے والوں سے مخاطب ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ پیچھے والوں سے مخاطب نہیں ہوں. ہر مجلس میں دو طرح کا تبرک بڑھتا ہے. ایک وہ ہوتا جو پیچھے والے لے کے جلدی سے چلے جاتے، جلدی کے آگے ختم کر دیتے. ایک وہ ہوتے جو آگے بیٹھے انہیں سب سے بعد ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پیچھے والے غافل رہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی شریک رہیں. تبرک آپ کو ملے کہ تبرک صرف ہاتھ میں لے جانے کا نام نہیں ہے. تبرک وہ ہوتا ہے جو فرش اعضاء سے ملے. وہاں جا کر کم ذاتی ہو سکتی ہے لیکن فرش اعضاء پر کم ذاتی نہیں ہوتی. اور امام حسین کا عجب دستور ہے، عجب دستور. میں مصائب پہ آ رہا ہوں. عجب دستور کہ جتنی بھی مجلس میں آپ شریک ہوئیے، آپ مجلس سے اٹھیں گے، گیٹ پر جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا تبرک رکھا جائے گا. میں نے کہ یہ دستور کیوں بنایا؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا یہ بسکٹ کھا کے بسکٹ خرید کے نہیں کھا سکتے؟ یا آپ نے جو چیز تقسیم کی تبرک میں کھا نہیں سکتے لے کے؟ کہا میں اس سے بہت اچھا کھا سکتا ہوں. غور کریے گا، یہ تبرک کی مطلب ناز اللہ میں کمی نہیں بیان. کہا اس سے اچھا کھا سکتا ہوں. لیکن ہر مجلس کے بعد ہاتھ میں تبرک کیوں دیا جاتا ہے؟ امام حسین نے بتا دیا کہ جو بھی میری مجلس میں آئے، میرے فرش پہ آئے، آدھا گھنٹہ کے لیے آئے، 1 گھنٹہ کے لیے آئے، جب جانے لگے تو خالی ہاتھ نہ جانے پائے. غور کریے گا، جب میری مجلس سے یہ عزادار جانے لگے تو خالی ہاتھ نہ جائے. تو ابھی تو غور کر لیے، جب آدھے گھنٹے کے لیے ہم حسینی بن گئے تو خالی ہاتھ نہیں جائے. اگر حر بن کے آؤ، کبھی راہب بن کے آؤ، کبھی فطرون بن کے آؤ، تب حسین کی عطا کرنے والے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ہم فرش اعضاء پر آئے تو حسین نے کہا خالی ہاتھ مت جانا. تمہارے ہاتھ خالی آئے ضرور تھے لیکن میری فرش سے اٹھ کے جاؤ گے تو خالی نہیں جاؤ گے. تو کبھی حر کی طرح آ کے دیکھو، کبھی فطرس کی طرح آ کے دیکھو، کبھی راہب کی طرح آ کے دیکھو، کبھی حبیب ابن مظاہر کی طرح آ کے دیکھو. تب وہ اجر ملے گا کہ سب کی میتیں ایک جگہ ہوں گی، حبیب کی الگ دفن کر کے بتائی جائے گی کہ دیکھو ہمارے در پہ آنے والوں کا شرف کیا ہے. یہ ایام دھیرے دھیرے محرم کی طرف بڑھ رہے ہیں. چاند نکلنے والا، ہر گھر میں عزاداری سید و شہداء کے اہتمام کے لیے آمادگی ہو رہی ہے. ہر انسان اپنے اپنے طور سے آمادگی کرتا ہے. کسی نے کالے لباس بنوا لیے، عزاداروں میں عزاخانوں میں رنگ و روغن ہو گیا. سب کی عزاداری کے لیے تیاری آپ نے کر لی. لیکن ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی حسین کے غم کے لیے آمادہ کرنا ہے. تو کیسے آمادہ کیا جائے؟ حسین ابن علی کا ایک سفیر ہے جو دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے. آپ دیباچہ سمجھ گئے. کہا جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو لکھنے والا جب کتاب کے مضمون کو شروع کرتا تو اس سے پہلے ایک دیباچہ لکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے کہ آپ پوری کتاب کو پڑھیں تو کم از کم اتنا ٹائم نکالیے کہ اس دیباچے کو پڑھیے. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کتاب میں بیان کیا ہوا ہے، اس کتاب میں لکھا کیا گیا ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے. اگر 2.25 مہینے فرصت نہیں ملی تو کم از کم حبیب ابن مظاہر کی مسلم ابن عقیل کی شخصیت کو سمجھ لو تو دھیرے دھیرے کربلا کی طرف رخ کھلتے چلے جائیں گے. ہاں عزیزو، کون ہے مسلم ابن عقیل؟ مسلم ابن عقیل وہ ذات ہے جسے حسین ابن علی نے اپنا معتمد کہا ہے، اپنا سفیر کہا ہے. سفیر آپ جانتے ہیں ہر ملک میں سفارت خانہ ہوتا ہے. سفیر اگر کسی ملک میں جا کر کوئی بات بولے تو اس کا ذاتی فعل نہیں ہوتا ہے، اس کا ذاتی قول نہیں ہوتا ہے. یہ کہا جائے فلاں انسان نے کہا ہے، یہ کہا جائے کہ ہندوستان نے کہا ہے. یعنی سفیر کی کہی ہوئی بات گویا پورے ہندوستان کی کہی ہوئی بات مانی جاتی ہے. حسین ابن علی نے مسلم کو سفیر بنا کر بھیجا اور ایک جملہ کہا، اے کوفے والو، میں تمہاری طرف ایک انسان کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی بھی ہے، میرا مسلم جو کون ہے؟ کہا میرا معتمد ہے، میرا سفیر ہے. لو عزیزو، تاریخ بتاتی کہ مسلم ابن عقیل کوفے کی جانب چلے. کوفے والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ حسین کا سفیر آ رہا ہے. تاریخ کہتی کہ 18,000
ہزار یا اس سے زیادہ کے خطوط آپ کے تک پہنچے تھے، 36,000 کا بھی ذکر ہے، 40,000 کا بھی ذکر ہے۔ جب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچنے والے ہیں تو اشتیاق زیارت مسلم ابن عقیل عالم یہ ہے کہ لوگ پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر مسلم ابن عقیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ لو عزیز و مسلم کوفے کے پاس آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے استقبال کیا۔ اب جب استقبال ہو رہا ہے تو گلی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوچہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے مسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، گھر میں آئے، کچھ دن جناب ہانی کے گھر پہ رہے، کچھ دن جناب مختار کے گھر پہ رہے، پورے مصائب نہیں پڑھنا ہے، کچھ دن جناب ہانی کے گھر، کچھ جناب مختار کے گھر۔ تاریخ کہتی ہے 18,000 یا اس سے زیادہ نمازیوں نے، اس سے زیادہ حسین کے عزاداروں نے بیعت کر لی۔ جب بیعت ہو چکی، مسلم ابن عقیل نے خط لکھا، مولا آ جائیے، لوگ آمادہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ خط بھیجا جا چکا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اتنے میں کوفے کے گورنر کو بدل دیا گیا، ابن زیاد کو بھیج دیا گیا۔ یہ آتا ہے، اس نے 2 اعلان کیے، آج کے بعد اگر کسی نے مسلم کی مدد کی تو پہلا حکم یہ ہوگا کہ اس کا گھر گرا دیا جائے، دوسرا یہ حکم یہ ہوگا کہ اس کے گھر کی عورتوں کو قید کر لیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ اعلان ہونا تھا کہ وہ 18,000 جنہوں نے بیعت کی تھی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو گئے۔ صبح میں مسلم نے نماز پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی، ظہر پڑھائی تو کچھ کم تعداد تھی، عصر کے وقت اور کم ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نماز مغرب تک مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تعداد موجود تھے، مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی ایک تعداد موجود تھی۔ لیکن یہی مسلم اس وقت جب نماز عشاء پڑھا کر پیچھے مڑے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صف خالی ہو چکی ہے، کوئی نمازی نہیں۔ اب مسلم یکو تنا ہے، ارے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، کبھی کوفے کی اس گلی میں، کبھی کوفے کی اس گلی میں۔ ارے جب مسلم نڈھال ہو گئے، ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ تاریخ میں لکھا کہ بیٹھنے کا عالم یہ تھا کہ اپنے سر کو اپنے دونوں زانوں کے بیچ رکھے تھے۔ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک معظمہ نکلی، اے مسافر تجھے پتہ نہیں کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں۔ مسلم بیٹھے رہے، کچھ نہیں بولے، دروازہ بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دروازہ کھلا تو کیا دیکھتی ہے؟ وہی انسان اسی عالم میں اپنے سر کو گھٹنوں کے درمیان رکھے بیٹھا ہے۔ پھر آواز دی اپنے گھر چلا جا، ارے کوفے کے حالات ٹھیک نہیں۔ ایک مرتبہ غریب کوفہ نے سر اٹھایا، اے معظمہ یہ بتا، ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو آخر وہ جائے تو کہاں جائے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ محرم کے لیے اپنی آنکھوں کو آمادہ کرنا ہے تو آنسو بہا کر آمادہ کر لیجئے۔ ایک مرتبہ معظمہ کہتی ہے تو ہے کون؟ آواز دی میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں۔ تاریخ نے اس کا نام طوا لکھا ہے۔ ارے دروازہ کھول دیتی ہے، شہزادے معاف کر دیجئے گا، ارے میں نے پہچانا نہیں۔ مسلم گھر میں آتے ہیں، ارے کھانا آمادہ کرتی ہے، اچھا لباس لگانا چاہتی ہے، اچھا بستر لگانا چاہتی ہے۔ مسلم نے کہا مجھے ایک مسلح دے دو، میں عبادت خدا بندی کرنا چاہتا ہوں۔ لو عزیز و مسلم عبادت خانے میں آ گئے، مسلح پر آ گئے، عبادت ہو رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر محمد بن اشد کی قیادت میں 4,000 کا لشکر پہنچا۔ مسلم نماز میں مشغول ہیں، کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ آواز کا آنا تھا کہ مسلم نے نماز مکمل کی، اٹھے، زرہ پہنی، تلوار کو حمائل کیا، توبہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آقا ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگتا ہے لشکر کثیر تعداد میں ہے، آپ تنا ہے، آپ باہر نہ جائیے۔ مسلم نے ایک جملہ کہا، اے توبہ مجھے گوارا نہیں کہ میری وجہ سے تیرے پردے پر حرف آ جائے۔ میں کہوں گا مسلم ارے انجان عورت کے پردے کا اتنا خیال، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہی کوفے کی گلیاں ہوگی، منادی کی ندا ہوگی، ہاذہی زینب۔ لو عزادارو مسلم ابن عقیل نکلتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گڈھے میں مسلم کو گرایا گیا۔ مسلم کا گرنا تھا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا، گرفتار کر لیے گئے، دربار ابن زیاد میں لائے گئے۔ سلام کرو، آواز دی امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے۔ سلام نہ کیا، سزا یہ سنائی گئی۔ 2 روایتیں ہیں کہ دارالامارہ میں پہلے سر قلم کرو پھر پھینک دو، ایک روایت یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر دارالامارہ سے پھینک دو۔ جو بھی روایت ہو لیکن دونوں روایت ملتی ہیں۔ وہ مسلم ابن عقیل دارالامارہ سے نیچے آ گئے ہیں۔ شب عید بقرعید ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب عید کی تاریخ آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے بڑی خوشی سے ملتی ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ارے کی کوفے کی گلیاں ہیں، ارے مسلم کا لاشا کبھی اس گلی سے گزارا جاتا ہے، کبھی اس گلی سے گزارا جاتا ہے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کا قافلہ کوفے سے نزدیک ہے، ایک مرتبہ روایت تمام، ایک مسافر آتا ہوا دکھائی پڑا، حسین نے قافلہ روکا، اس مسافر کو میرے سامنے لایا جائے۔ مسافر آتا ہے، حسین ابن علی نے ایک سوال کیا، اے کوفے کے مسافر، تو جب کوفے سے چلا تھا تو ہمیں اتنا بتا دے کہ میرے بھائی مسلم کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے مولا ارے آپ تنہائی میں آ جائیے، یہاں عورتیں ہیں، ارے سن نہ سکیں گی۔ حسین کہتے تم بیان کرو۔ اس نے کہا آقا ارے جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کی لاش ارے کوفے کی گلیوں میں پرائی جا رہی تھی۔ حسین نے سنا، مسلم کی بچی کو بلایا، سر کے اوپر دستے شفقت پھیرا، کھانوں میں گوشوارے پہنائے۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ آپ یہ منظر نہ دیکھیے گا کہ یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ورنہ بعد قتل شہادت امام حسین ارے یتیموں کے ساتھ سلوک بدل گیا۔ سکینہ کا یتیم ہونا تھا، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے تماچے مارے۔ سکینہ نے مسلم کی یتیمہ کو دیکھا، اے بی بی مبارک ہو، ارے تو جب یتیم ہوئی تو گوشوارے ملے، سر کے اوپر عصمت کا ہاتھ آیا۔ میں یتیم سیعلم الذین ظلموا أَيَّ ينقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس مجلس کے ذریعے سے مرحومہ کے درجات بلندی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بھی عید مباہلہ کا ذکر ہوا، اس میں کردار کے ذریعے سے آل محمد نے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے۔ پروردگار آنے والے ایام میں عزاداری سید و شہداء سے ہمارے کردار کو اتنا مضبوط بنا دے کہ ہمارے وقت کا امام ہمیں اپنا چاہنے والا کہہ سکے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور دعا میں دعا یہ ہے کہ پروردگار اس سال، پچھلے سال تو ہمارے دل بے چین تھے، تڑپتے رہے، برداشت کر لیا، لیکن آنے والے دنوں سے ابھی سے عزادار کے دل تڑپ رہے ہیں۔ میرے مولا، میرے آقا ایسی اسباب فراہم کر دے کہ انسان دل کھول کر عزاداری کر سکے۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو احسان فرما دیں۔ آپ سلیم بیگم بنت امام غریب